دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ منی فلیش بیک۔ پینتھر نے جو تصویر حشمت جبار کو دکھائی تھی وہ اس نے عرش سے منگوائی تھی۔ پینتھر نے 1000 کالز کی تھیں عرش کو، تب جا کر اس نے پینتھر کی کال اٹھائی تھی۔ جی بھائی بولیں، دل تو کر رہا ہے تیرا منہ توڑ دوں۔ پینتھر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، بھائی منہ کے علاوہ جو مرضی توڑ لیں، لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے میرا چہرہ بہت عزیز ہے۔ بھاڑ میں جا تو، پینتھر نے غصے سے کہا تھا۔ اوکے پھر بائے، عرش نے لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ رک جا عرش۔ جی بھائی بولیں، مجھے ایک پک چاہیے، پینتھر نے اسے بتایا تھا۔ جی بھائی بھیج دیتا ہوں، ڈونٹ وری، پینتھر نے اسے کہا تھا۔ صرف اس کے سر پر گن رکھے، لیکن اس نے تو جیسے پورا سین بنایا تھا، دعا کے منہ پر ٹیپ باندھ کر، پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر۔ عرش واپس سو چکا تھا۔ موجودہ سین، ذوحان خاموشی سے زاویار کے کندھے پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اچانک اسپتال کے دروازے کی طرف ہلچل ہوئی۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تھا، ذوحان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر بتاؤ کیسی ہے میری بیوی؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن اندر ایک جنون تھا۔ ڈاکٹر نے نظر جھکائی، پھر آہستہ سے بولا، مسٹر فالکن، ہم نے گولیاں نکال دی ہیں، لیکن ذوحان نے غصے سے اس کے گریبان کو دبوچا تھا۔ لیکن کیا؟ ہاں، وہ غصے سے چلایا تھا۔ ارمغان نے اس کے ہاتھ سے ڈاکٹر کا گریبان چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی صورت اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ ڈاکٹر ہچکچایا، لیکن اگر انہیں 24 گھنٹوں کے اندر ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ ہاں، وہ دھاڑا اور اگلے ہی لمحے ڈاکٹر کا گریبان اس کے ہاتھ میں تھا۔ ارمغان فوراً بیچ میں آیا۔ ذوحان چھوڑو اسے، ذوحان بس کرو، لیکن وہ نہ سن رہا تھا نہ سمجھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میری بیوی مر سکتی ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں یہ سن لوں گا؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسا کچھ کہنے کی؟ اس نے زور سے ڈاکٹر کا گریبان کھینچا، جہاں تک کہ ڈاکٹر کا چہرہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ جان لے لوں گا میں تمہاری، کچھ نہیں ہو سکتا اسے، سمجھے تم؟ کچھ نہیں۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا اسے، سمجھے تم؟ کچھ نہیں۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، جیسے الفاظ بھی اس کے دل کی آگ بجھا نہیں پا رہے تھے۔ ارمغان نے ایک بار پھر اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ ذوحان ہوش کرو پلیز، لیکن ذوحان پاگل ہو چکا تھا۔ تم سب چپ رہو، کسی نے کچھ نہیں کہنا، کوئی بھی نہیں۔ وہ ٹھیک ہوگی، وہ ٹھیک ہوگی۔ وہ ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہا تھا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا اور پورا اسپتال جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا تھا۔ صرف ذوحان کی چیخوں کی گونج باقی تھی۔ وہ کرسی پر گر چکا تھا، اس کے قدموں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ جسم ٹوٹا نہیں تھا، مگر روح میں دراڑیں پڑ چکی تھی۔ زاویار اور ارمغان تیزی سے اس کے پاس پہنچے۔ دونوں اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کسی نے پانی کا گلاس آگے کیا، مگر وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ ذوحان کی آنکھیں فرش پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کسی اندھیرے خلا میں گھور رہا ہو۔ سانسیں بھاری، آنکھیں نم، لیکن چہرے پر وہی سوال، وہی دھڑکتا خوف۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ ذوحان، زاویار نے آہستہ سے آواز دی، لیکن وہ کچھ نہ بولا، بس آہستہ سے اس کے ہونٹ ہلے، جیسے کسی دل شکستہ نے خود سے وعدہ کیا ہو۔ نہیں، وہ جائے گی نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اچانک اس کی مٹھی زور سے بھینچ گئی، آنکھوں میں تکلیف چمکنے لگی۔ میں نے اسے تکلیف دی، اور اب اگر وہ چلی گئی تو میں؟ آواز گلے میں اٹک گئی۔ ارمغان نے آہستگی سے اس کی پشت تھپتھپائی۔ زاویار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بھائی، وہ ایسے نہیں جا سکتی، بھائی۔
وہ زاویار کے سینے سے لگا مسلسل چیخ رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا میری جان، کچھ نہیں، نہیں نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھا تھا اور بھاگتا ہوا ایمرجنسی روم میں گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی، پٹیوں اور مشینوں میں لپٹی خاموش بے سدھ وہی اس کی دنیا، اس کی پرنسس، جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا ہو۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب پہنچا، ایک جھٹکے سے کرسی پر بیٹھا، اس کے بستر کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھام کر۔ پرنسس، اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ دنین، پرنسس، ایک بار آنکھیں کھولو نا پلیز۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھ دیے۔ پرنسس اٹھو، دیکھو میں یہاں ہوں، تمہارا ذوحان، تم ایسے نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کر، مجھے نہیں۔ اس کا دل جیسے چاک ہو گیا تھا، ہر لفظ میں آنسو کھلے ہوئے تھے۔ ابھی میں نے تم سے حساب لینا ہے، تمہاری ضدوں کا، تمہاری خاموشی کا، تمہارے ہر اس لمحے کا جب تم چپ چاپ روئی تھی اور میں۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے سر جھکا دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں تم سے کتنی شدید نفرت کرتا ہوں، تم کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ پرنسس پلیز واپس آ جاؤ، میں ٹوٹ رہا ہوں، بکھر رہا ہوں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار آنکھیں کھول دو، میں سب مان جاؤں گا۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک نظر، بس ایک نظر۔ کمرے میں مشین کی آواز جاری تھی اور ذوحان کے الفاظ جیسے دیواروں میں سرایت کر رہے تھے۔ خاموشی میں وہ چیخ رہا تھا، پرنسس واپس آ جاؤ۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے اٹھا تھا۔ دعا جو ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس نے دعا سے ریموٹ لیا تھا اور سب سے پہلے اسی کی نیوز تھی۔ وہ حیران ہوتا منہ کھولے ٹی وی کو دیکھ رہا تھا اور دعا سے پہلا چینل جو کھلا وہ نیوز چینل تھا اور اگلے لمحے خبریں چیخنے لگی۔ فیمس سنگر اور مشہور ڈانسر کنگ پر معروف ماڈل لیانا روسلے کنگسلے کے ساتھ زیادتی کا الزام، ویڈیوز وائرل۔ عرش کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ پہلے اس نے حیرت سے سنا، پھر جب رپورٹر نے نام لیتے ہوئے تصویر دکھائی، اس کی اپنی تصویر، کنگ کے طور پر عرش کی تصویر۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ریموٹ ایک طرف پھینکا اور زور سے کھڑا ہوا۔ کتنی جھوٹی اور گھٹیا لڑکی ہے یہ۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں کب ملا اس سے؟ میں کب گیا اس کے پاس؟ کون سی ویڈیوز؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس نے فون اٹھا کر سوشل میڈیا کھولا، ہر طرف ایک ہی طوفان تھا۔ کنگ ابیوزز لیانا، جسٹس فار لیانا، کنگ ریپسٹ، دیکھو یہ ویڈیوز۔ عرش کا دماغ چکرا گیا۔ اس سے کہتے ہیں کسی لڑکی کے قریب ہونے کا نتیجہ، دعا نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم تو منہ بند کرو نا اپنا، عرش نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ سوتے ہوئے معصوم شخص پر الزام لگا دیا۔ صبح ہی تو سویا تھا یار، اور ابھی شام کو میں نے کیا کر دیا جو مجھے خود بھی نہیں پتا۔ وہ منہ کھولے فون کو دیکھ رہا تھا۔ تمیز ہی نہیں ہے ان لوگوں میں، کون سی ویڈیوز ہیں ایسی یار؟ معصوم شخص بلکہ سوتے ہوئے پر دن دہاڑے الزام، ناانصافی ہے، بہت غلط بات ہے یہ۔ ٹی وی پر خبریں ابھی بھی چل رہی تھی، جہاں کچھ لوگ اس کے حق میں تھے اور کچھ اس کے خلاف۔ عرش غصے اور حیرت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اور کچھ بولتا کہ ہوٹل کا روم ناک ہوا تھا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، مسٹر کنگ، باہر سے کسی نے بلند آواز میں پکارا۔ عرش نے چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کھڑی تھی۔ ایک افسر نے سنجیدہ لہجے میں کاغذ آگے کیا۔ یہ عدالت کا لیٹر ہے مسٹر کنگ، آپ پر لیانا روز کنگسلی کی طرف سے زیادتی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آپ کو کل صبح 9 بجے عدالت میں پیش ہونا ہے، ہر صورت میں۔ عرش نے کاغذ ہاتھ میں لیا۔ ملزم کنگ، اصل نام نامعلوم، الزام ریپ، ہراسانی، دھمکیاں، مدعیہ لیانا روز کنگسلی، پیشی کی تاریخ کل صبح 9 بجے، اور بھی بہت کچھ تھا۔
یہ کیا مذاق ہے؟ عرش نے دھاڑتے ہوئے پولیس افسر کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں۔ افسر نے سر تلیجے میں جواب دیا۔ کہیں نہ کہیں سے تو یہ ویڈیوز آئی نا، ثبوت سامنے ہے، عدالت فیصلہ کرے گی۔ آپ کل کی پیشی کے لیے تیار رہیں ورنہ وارنٹ جاری ہو جائے گا۔ پولیس پلٹ گئی۔ اس نے زور سے کاغذ پھینکا۔ اس کو تو اب میں دیکھوں گا، اتنا بڑا الزام لگا دیا، بتاتا ہوں تمہیں۔ چندر مکھی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ عرش سکندر ہوں میں، وولف ہوں، تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھو گی۔ مجھ سے پنگا لیا ہے، اب اس کا انجام بھی بھگتنا ہوگا۔ پھنسو گی تو تم ہی اپنے ہی جال میں، کیونکہ عرش سکندر کبھی پھنسا ہی نہیں، اور جس کے پیچھے پڑ جاؤں وہ پھر بچتا نہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ پرنسس، اس نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا جیسے وہ اس کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہو۔ مجھے اپنی وہ بلی آنکھیں دیکھنی ہیں۔ سن رہی ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے گلے میں کوئی پھانس ہو جو لفظوں کو باہر آنے نہیں دے رہی۔ مجھے نہیں پتا تم کیا چاہتی ہو، کیا سوچ رہی ہوگی پرنسس، پر اگر تم نے میری بات نہ مانی نا تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں اب جنون تھا، آنکھوں میں نمی نہیں، آگ تھی۔ پرنسس، سن رہی ہو نا؟ میں پاگل ہو جاؤں گا، تم جانتی ہو میں ہر حد پار کر سکتا ہوں۔ اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستہ مگر شدت سے کہا، تمہیں میری بات سننی ہوگی، سمجھی تم؟ بس ایک بار آنکھیں کھولو، مجھے ڈانٹ لو، مار لو، جو دل ہے میرے ساتھ کرو، پر یوں چپ نہ رہو، مت کرو میرے ساتھ یہ خاموش سزا۔ اس نے اس کی انگلیوں کو اپنی پیشانی سے لگا لیا۔ پرنسس، تم میری سزا ہو، میری عبادت ہو، میری جنگ ہو اور میرا سکون بھی۔ مجھے مت چھوڑو، مت جاؤ۔ اس کی انگلیاں دنین کے ہاتھوں پر تھر تھرا رہی تھی، جیسے وہ زندگی کی کوئی رمق ڈھونڈ رہا ہو، لیکن وہ خاموش تھی، بے سدھ۔ مشین کی بیپ بیپ کے سوا کمرے میں سب کچھ ساکت تھا، نہ پلکوں میں لرزش، نہ لبوں میں جنبش، نہ سانسوں میں روانی، بس ایک بے جان جامد وجود جو بستر پر پڑا تھا۔ پرنسس، اس کی آواز میں بے چینی تھی، کچھ تو کہو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں یہاں ہوں، تمہارا ذوحان۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ مار دے گی مجھے، خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ مگر اس کا جسم ٹھنڈا اور بے جان لگنے لگا تھا۔ ذوحان نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوا۔ یہ سب میرا قصور ہے نا، تو سزا دے لو مجھے، پر خود یوں بے جان مت ہو جاؤ۔ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا بول رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ارمغان اور زاویار ایمرجنسی روم کے باہر خاموشی سے بیٹھے تھے کہ اچانک ارمغان کا فون بجا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو بھائی، عرش نے کہا تھا۔ بول بھائی، ذوحان ٹھیک ہے؟ مجھے دکھائے نا، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ عرش، وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کر رہا، وہ ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں کروا سکتا، ارمغان نے بتایا تھا۔ بھائی یار، آواز ہی سنا دے، میں مس کر رہا ہوں اسے۔ تو خود آ جا۔ میں آنا چاہتا تھا لیکن اب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ آپ نے نیوز نہیں دیکھی؟ نہیں، کیوں؟ ارمغان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ مجھ پر ایک ماڈل نے الزام لگا دیا ہے۔ واٹ؟ میں تیرا منہ توڑ دوں گا عرش۔ بھائی یار، میں نے کچھ نہیں کیا، سچ میں سویا ہوا تھا، سوتے سوتے اٹھا نیوز دیکھی تو پتہ نہیں کون سی کہانیاں بن گئی۔ بتاؤں زاویار کو میں؟ ارمغان نے دانت پیسے تھے۔ ارے نہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بھائی کو نہیں بتاتے، ان کو کیوں پریشان کرنا بھلا؟ بالکل، دل تو کر رہا ہے تجھے لگاؤں تو۔ غصہ نہ کریں بھائی، بس ایک شاطر لومڑی کی ضرورت ہے مجھے۔ اچھا، تو جا کر بازار سے خرید لے۔ یار بھائی، آپ کے والی بازار سے نہیں ملتی، بھیج دو نا، کل عدالت جانا ہے مجھے۔ واو عرش، مطلب اب تو عدالت جائے گا؟ ارمغان طنز کر رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، بس آپ اپنی لومڑی، میرا مطلب وہ مافیا لیڈی کو بھیج دو، اپنے لیے وکیل ڈھونڈ لے، کیونکہ اس بار میں اسے نہیں بھیج رہا۔
بھائی یہ غلط بات ہے، اپنے بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے آپ؟ اور بھائی جو روز نئے کارنامے سر انجام دیتا ہے وہ تو اس لڑکی کے پاس گیا ہی کیوں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو یار، میں نہیں گیا۔ میں جب کنسرٹ کر کے بیک اسٹیج آیا تو میں نے شرٹ نہیں پہنی تھی اور وہ خود میرے قریب آئی۔ پھر دعا نے اسے کہا کہ وہ میری بیوی ہے، اس کو غصہ آیا، وہ چلی گئی، پتہ نہیں اور کیا کیا جانتی ہے وہ۔ اوکے بھیجتا ہوں، ارمغان نے گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ لو یو بھائی، اینڈ آئی ہیٹ یو، لو یو مور، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور فون کاٹ دیا تھا۔ زاویار ذرا فون کھول کر ایک بار نیوز دیکھ لے، ارمغان نے زاویار سے کہا تھا۔ زاویار نے ایک نظر اس سے دیکھا تھا اور پھر فون نکالتے نیوز دیکھی تھی اور پھر ارمغان کو۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ پینتھر نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ ڈرامہ نہیں، اسے کارنامہ کہتے ہیں پینتھر، جو ہمارے لاڈلے بھائی نے سر انجام دیا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھا کارنامہ ہے، اس پر میرا اس کو قتل کرنا بنتا ہے۔ پینتھر نے غصے سے ارمغان کو دیکھا تھا۔ ارے سیریس نہ ہو، اس نے کچھ نہیں کیا، تجھے عرش پر یقین ہونا چاہیے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس لڑکی کے کیے دھرا ہے۔ ارمغان نے پینتھر کو غصے میں دیکھ کہا تھا۔ مجھے تو اپنی تربیت پر یقین ہے ارمغان، لیکن اسے بھی احتیاط کرنی چاہیے نا، میرا دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکے نے۔ اوکے ریلیکس کر، میں ظاہرہ اور پامیر کو بھیج رہا ہوں، وہ ہینڈل کر لے گی۔ وہ خود کیا بچہ ہے ابھی؟ پینتھر نے کہا تھا۔ بچہ ہی ہے وہ، کیونکہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا اس لیے وہ کسی کے بھی قریب ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والا کیا چال چل دے۔ ارمغان نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ پتہ ہے مجھے، وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی رگوں میں بھی وہی خون ہے جو میری رگوں میں ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس پر غصہ ہے۔ اوکے ریلیکس، میں ظاہرہ کو بھیجتا ہوں۔ وہ پینتھر کا کندھا تھپتھپاتا وہاں سے نکلا تھا۔ عرش بیڈ پر سیدھا لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی کو بڑا غصہ آئے گا جب وہ نیوز دیکھیں گے، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت ڈریگن بنے ہوئے ہوں گے، لیکن انہیں بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو وہی بات ہوئی کہ دنیا میں جو مرضی ہو جائے لیکن غلطی ہمیشہ گھر کے چھوٹے بچے کی ہوتی ہے۔ ہاں تو گھر کا بچہ بھی ٹھرکی نہیں ہونا چاہیے نا، دعا نے کہا تھا، جس پر عرش نے دعا کو دیکھا تھا۔ ذرا بتاؤ میں نے کون سے ٹھرک پن چھاڑا ہے؟ بھرے ہجوم میں بھی کوئی اپنی شرٹ ایسے نہیں اتارتا جیسے تم نے اتار کر شش کے مارے۔ وہ میرے فینس کا پیار تھا اس لیے میں نے اتاری تھی، عرش نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں، کیونکہ تم نے اپنی باڈی دکھانی تھی، یہ کیوں نہیں کہتے ہو تم؟ ہاں ٹھیک ہے، دکھانی تھی، بس یہی بات ہے۔ اب خوش؟ تو اس لڑکی کو پیچھے کیوں نہیں کیا؟ وہ لڑکی خود میرے پاس آئی تھی اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں لڑکیوں میں۔ ہو، دعا نے حیران ہوتے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ کہتے ہوئے؟ تو تمہیں خسرو میں ہے کیا؟ عرش نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ نیچے دیکھ کے کچھ گرا ہے؟ عرش نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ ہاں کیا گرا ہے؟ دعا نے نیچے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ گرا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس دماغ ہے ہی نہیں تو گرے گا کیسے؟ دعا نے پاؤں کو زور سے پٹکا تھا۔ تم نہ عرش، بولو بولو، بولتی رہو۔ وہ لڑکی میرے سامنے آ جائے، میں نے اسے اچھی نہ سنائی تو دیکھنا تم۔ عرش ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ایسے نہیں کرتے، یہ تو بدلہ نہ ہوگا نا، میں تمہیں گن دوں گا، تم اسے گن سے اڑا دینا۔ بھاڑ میں جاؤ تمہارے گھر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ارمغان نے ظاہرہ کو کال کی تھی۔ جی مسٹر شیڈو، ظاہرہ نے کال اٹھاتے ہی کہا تھا۔ ظاہرہ تم اور پامیر کینیڈا جاؤ۔ اور وہ کیوں؟ عرش کا کیس ہینڈل کرو گی تم۔ اب کیا ہوا ہے شیڈو؟ جو بھی ہوا ہے مجھے یقین ہے تم کیس پلٹ دو گی، میں کوشش کروں گی، مجھے تمہاری کوشش پر یقین ہے مائی لیڈی۔ اوکے مسٹر شیڈو، میں پھر فلائٹ بک کرواتی ہوں۔ بائے۔ پینتھر ہاسپٹل سے گھر چلا گیا تھا کیونکہ شام ہو چکی تھی اور نور اکیلی تھی۔ زوہان کے پاس ارمغان اور ایلیا تھے۔ پینتھر گھر میں داخل ہوا تھا جب نور بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ زاویار، مائی لٹل اینجل۔ زاویار نے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ زاویار آپ صبح سے گئے تھے اور شام ہو گئی اور ہمیں کال بھی نہیں کی۔ میری لٹل اینجل نے مجھے مس کیا؟
لیکن آپ کہاں گئے تھے؟ میں ہاسپٹل۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو چوٹ لگی؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ زاویار نے روم کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں لٹل اینجل۔ تو پھر ہاسپٹل باقی سب ٹھیک ہیں؟ وہ زوہان کی بیوی کو گولیاں لگی ہیں۔ نور کا دل باہر کو آیا تھا۔ کس نے چلائیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زوہان بھائی ٹھیک ہیں؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ لٹل اینجل، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک اور زوہان بھی پریشان تھا۔ ہم بھی چلیں گے ہاسپٹل۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ تم نے کھانا کھایا؟ نور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں نہیں کھایا؟ بری بات ہے نا، کیوں کرتی ہو ایسا؟ آپ کے ساتھ کھانا تھا نا۔ اچھا آؤ ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ زاویار نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ نور نے زاویار کے سینے پر سر رکھا تھا۔ ایسے نہیں مائی لٹل اینجل۔ اسے بیڈ پر لیٹاتے زاویار اس کے اوپر جھکا تھا۔ زاویار اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتے وہ شدت سے انہیں چوم رہا تھا۔ نور نے آنکھیں بند کیے سختی سے اس کے کندھوں کو پکڑا تھا۔ وہ اسے سانس لینے تک کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ وہ اتنا جنونی بنا تھا کہ اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے انہیں شدت سے پی رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا حجاب جھٹکے سے کھینچ کر اتار چکا تھا۔ نور کے کالے بال تکیے پر بکھر چکے تھے۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ نور اس کے سینے میں چہرہ چھپا رہی تھی، اپنی داڑھی کی چبھن اس کی نرم گردن پر رگڑتا ہوا شدت سے دانت کاٹ گیا۔ نور کے لبوں سے سسکی نکلی، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا بلکہ ہونٹ اس کے کان کے قریب لے جا کر دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا، ابھی تو شروعات عشق ہے میری جان۔ نور نے اپنی پلکیں بھینچ لی، چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا لیا۔ تم جانتی ہو نا، میں تمہیں صرف چاہتا نہیں، تمہیں چھین کر رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں دنیا سے چھپا کر صرف خود کے لیے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اوپر کیا اور گہری نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ تمہارے بغیر یہ زاویار ادھورا ہے۔ نور خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ہلکی نمی، لبوں پر کپکپاہٹ اور دل تیز دھڑکتا ہوا۔ پینتھر نے آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر لب رکھے، انہیں نرمی سے چوم لیا۔ ابھی تو شروعات عشق ہے میری جان، ابھی تو میں نے تمہیں اپنی دیوانگی کی پہلی سیڑھی دکھائی ہے نور، ابھی تم نے صرف میرے ہونٹوں کی حدت جھیلی ہے، ابھی میری آنکھ کا تمہارے جسم سے رشتہ نہیں جڑا۔ آج تم میرا عشق نہیں، میری پاگل پن کی حد دیکھو گی۔ میں تمہیں اپنی باہوں میں دفن نہیں کروں گا، میں تمہیں اپنی سانسوں میں قید کر لوں گا۔ تمہاری آواز سسکیوں میں بدلے گی، تمہارے لب لرزیں گے، تمہاری آنکھیں میری شدت سے بند ہو جائیں گی، اور میں ہر بار تمہارے لرزتے وجود کو اور قریب کھینچوں گا۔ ہر گزرتے لمحے پر تمہیں اور گم کر دوں گا خود میں۔ نور، تم کہو گی کہ بس کرو، اور میں کہوں گا ابھی تو عشق کی اذان ہوئی ہے نور، نماز جنون تو باقی ہے۔ یہ دل، یہ دھڑکنیں ابھی صرف میرے اشارے پر چلیں گی نور، تمہیں اب سانس لینے کی بھی اجازت مجھ سے لینی ہوگی۔ وہ اپنی شرٹ کو جھٹکے سے اتارتا نیچے پھینک چکا تھا۔ نور نے جھٹ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ لٹل اینجل یار مت کیا کرو ایسے، تم کتنا شرماتی ہو۔ زاویار پلیز بات نہیں مانو گی میری؟ اس کی آواز میں ایک جنون تھا، ایک دیوانگی تھی۔ نور نے آہستہ سے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تھے اور نظر جھکا گئی تھی۔ وہ اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں لے گیا تھا، شدت سے انہیں چومتا اپنی شدت بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بے قابو ہوتا اسے خود کے ساتھ لپٹا چکا تھا، اس پر کالی گھٹا بن کر چھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے لمس کو اپنے پورے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ آج اسے بالکل چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اس پر اپنی شدتیں بڑھاتا اسے کانپنے پر مجبور کر چکا تھا۔ زاویار، صرف مجھے محسوس کرو، میرے عشق کو، میری دیوانگی کو،
मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम पर मजीद जुनूनी बनकर छाऊंगा लिटिल एंजल, और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो उसके वजूद को अपने वजूद में समेटे हुए अपना इश्क उस पर शिद्दत से लुटा रहा था। उसका इश्क, उसका जुनून बढ़ता चला जा रहा था और वो अपनी लिटिल एंजल पर अपना जुनून शिद्दत से उतार रहा था। सारी रात वो अपनी लिटिल एंजल पर अपनी दीवानगी, अपना जुनून उतार रहा था, उसे अपना बना रहा था, और वो पैंथर की दीवानगी में गुम हो रही थी, उसमें सिमट रही थी। माफिया लेडी और पामीर कनाडा पहुंच चुके थे। जायरा ने अर्श को कॉल की थी। हेलो माय बॉय, कहाँ हो, बताओगे? अरे चालाक लोमड़ी, आ गई सुबह सुबह। इंसान कहाँ हो सकता है, तैयार हो रहा हूँ। और कहाँ हूँ? कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तुम चारों भाई। क्या करें, हुस्न ही इतना है हमारे पास, लोग जलते हैं हमारे हुस्न से। अर्श, तुम क्यों चाहते हो कि मैं वापस चली जाऊं? ऐसे नहीं हो सकता कि तुम वापस जाओ और अदालत पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, पहुंचती हूँ। अर्श शीशे के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। इतना सज धज क्यों रहे हो? अदालत जा रहे हो, पार्टी में नहीं, दुआ ने कहा था। क्योंकि तुम तैयार होकर भी प्यारी नहीं लगती, इसलिए मैं हो रहा हूँ। मैं भी जाऊंगी। क्यों, तुमने वहाँ फसाद डालना है? बोलते रहो, मैं जाऊंगी। और चली जाना यार, दिमाग ना खराब करो। सब अदालत पहुंच चुके थे। लियाना भी वहीं पहुंच चुकी थी, उसकी वकील, उसकी फ्रेंड सब वहीं थे, लेकिन सिर्फ अर्श और उसकी वकील नहीं पहुंचे थे। अब तुम देखना, किंग भी मेरा और शादी भी मैं उससे करूंगी, और उसकी बीवी को उसकी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। उफ, कितना प्यारा है ना वो, लियाना ने कहा था। लेकिन क्या वो मान जाएगा? वो किंग फेमस सेलिब्रिटी, उसकी दोस्त ने कहा था। चाहे जितना मर्जी बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, वो कभी ये नहीं झुठला पाएगा। ऐसी गेम खेली है ना मैंने, और ऐसी वीडियोस एडिट करवाई हैं कि जैसे ओरिजिनल हो। फिर वो और मैं सोशल मीडिया की दुनिया पर राज करेंगे, राज। लेकिन वो ये कब जानती थी कि वो एक तेज लड़की है? तो अर्श भी गेम पलटने पर आए तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। जज भी आ चुका था। कमरा अदालत में सन्नाटा तारी था। जज अपनी कुर्सी पर आ चुका था। फाइलें उसके सामने खुली थी। लियाना रोज किंग्सली अपनी वकील के साथ मौजूद थी। लब पेंचे, आंखों में झूठी बेबसी, चेहरे पर नरमी का ऐसा निकाब जो अंदर छुपे जहर को ढांपे बैठा था। अदालत में मौजूद रिपोर्टर्स, सिक्योरिटी और नाजरीन सभी अपनी नजरें दरवाजे पर जमा चुके थे। जज ने खड़ी देखी, माथे पर तेवरी आई और कहा, ये आखिरी वार्निंग है। अगर मुल्जिम किंग और उसका वकील अगले 5 मिनट में अदालत में पेश ना हुए तो केस एकतरफा तौर पर सुना जाएगा। लियाना के चेहरे पर लम्हा भर को एक इत्मीनान सा आया। किंग नहीं आएगा, उसने ज़ेरे लब कहा, क्योंकि सच का सामना सबके बस की बात नहीं होती। जबकि वो सच झूठ था, वो तो सच था ही नहीं। उसकी वकील ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे जीत की झलक उनकी आंखों में आ चुकी हो। लेकिन ऐन उस लम्हे अदालत के दरवाजे धड़ाम से खुले। सारी नजरें उस तरफ उठी। स्याह कोट, धुआं रंगी आंखें, चेहरे पर जुनून। किंग अदालत में दाखिल हुआ। आंखों में वही वकार, वही गरूर और एक खतरनाक खामोशी। वो बालों पर हाथ फिरता अपनी मगरूर चाल चलता हुआ आया था। सबकी नजरें उस पर उठी थी। लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। उनकी नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। कितना खूबसूरत है ये, लड़कों तक ने ये कहा था। अर्श ने इधर उधर देखा था जहाँ लोग उसे ही देख रहे थे। उफ, क्या जमाना आ गया है। यहाँ तो मेरी इज्जत भी मुझे महफूज नहीं लग रही, जैसे अभी मेरी इज्जत पर हमला कर देंगे। मैं मासूम जान, एक अकेला मर्द, जुल्म रे जुल्म। वो बड़बड़ाया था और कुर्सी खींची जज के सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठ चुका था। जज ने घूर कर उसे देखा था कि उसे कटहरे में खड़ा होना था। हाथ में ड्रिंक का कैन उठाए वो सुकून से पी रहा था। जज ने सख्त लहजे में कहा, अदालत का एक मुकर्ररा वक्त होता है मिस्टर किंग, आप वक्त पर नहीं पहुंचे और अब तक ये भी वाज़ेह नहीं
نہیں کہ آپ نے اپنا وکیل لایا ہے یا نہیں، کیا آپ عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ ہنسا تھا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، میری وکیل بھی آئے گی اور تباہی مچا کر جائے گی، عرش نے ڈرنک پیتے ہوئے کہا تھا۔ سامنے ناظرین کی نشستوں پر دعا بھی بیٹھی تھی۔ مسٹر کنگ اپنی وکیل کو بلائیں ورنہ فیصلہ یک طرفہ ہوگا، جج نے کہا تھا۔ ارے جج بات سن، ایک دن کا بھی ٹائم نہیں دیا تو نے مجھے، سیدھا الزام ڈال دیا معصوم شخص پر، اور میری بیچاری وکیل کو تیاری کرنے کا ٹائم تک نہیں دیا۔ غلط بات، ایسے تھوڑی نہ کرتے ہیں، اس نے لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ پورا سوشل میڈیا سب دیکھ رہا تھا۔ مسٹر کنگ آپ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عدالت خود جب غلط الزام لگاتی ہے تب اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ سامنے بیٹھا شخص معصوم ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اس بیچارے کو پھنسانا لازمی ہوتا ہے۔ مسٹر کنگ آپ کی وکیل کون ہے؟ بلائیں اسے۔ میری فیملی وکیل ہے، ایک مشہور وکیل جو ہر کیس بڑی مہارت سے جیتتی ہے اور جھوٹے کو اسی کی جال میں پھنسا کر دم لیتی ہے۔ اس نے خطرناک نظروں سے لیانا کو دیکھا تھا۔ زائرہ جمانی، عرش نے کہا تھا۔ یہ تو لڑکی ایک شاطر وکیل ہے، میں نے سنا ہے یہ پل میں کیس بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ مافیا کی دنیا کی سب سے بڑی وکیل ہے جسے آج تک کوئی نہیں ہرا سکا، نہ اسے کسی نے دیکھا ہے، لیانا کی دوست نے اسے بتایا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور مافیا تو مافیا لیڈی ہے نا جو امریکہ میں اب ہوتی ہے، یہ کون ہے پھر؟ لیانا نے کہا تھا، اور اچانک عدالت کے دروازے کھلے تھے۔ عرش کی وکیل بلیک پینٹ کوٹ پہنے، بلیک چشمہ لگائے، بال کھولے، ریڈ ہیلز پہنے، ٹک ٹک کرتی پہنچ چکی تھی۔ پامیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ ہاتھ میں فائل اٹھاتے عرش کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ پامیر نے عرش کو پاپ کارن پکڑائے تھے، جیسے وہ کیس لڑنے نہیں، مووی دیکھنے آیا ہو۔ ارے پنیر، تجھے پتہ ہے ویسے مجھے کیا چاہیے تھا؟ عرش نے پامیر کو آنکھ ونک کرتے کہا تھا۔ سر، آپ کو اتنی سیریس سچویشن میں بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ ابے یار پنیر، کیس میں نے تھوڑی لڑنا ہے، میں نے تو صرف انجوائے کرنا ہے، چل کر۔ آپ کبھی نہیں سدھر سکتے پنیر، عرش نے اسے گھورا تھا۔ سر پامیر، وہی پنیر۔ اس کی وکیل نے فائل اٹھائی اور سر ہلاتے ہوئے جج کے سامنے جا کر بولی، یور آنر، آج یہ مقدمہ صرف جھوٹ اور شہرت کا نہیں، آج یہ جنگ ہے ایک مرد کی عزت اور ایک عورت کی سازش کے بیچ، اور ہم ہر سوال کا جواب لے کر آئے ہیں۔ زائرہ نے کہا تھا۔ اسے تو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں یہاں، فرسٹ ٹائم میں نے اسے دیکھا ہے، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ مجھ سے کیس نہیں جیت سکتی کیونکہ میں کئی کیس جیت چکی ہوں، لیانا کی وکیل نے کہا تھا۔ زائرہ نے اپنی گلاسز اتاری تھی۔ لوگ مجھے فرسٹ ٹائم ہی دیکھتے ہیں کیونکہ میں دوبارہ انہیں ملنے کا موقع ہی نہیں دیتی، یا تو جیل کے پیچھے ہوتے ہیں یا تو پھر۔ زائرہ نے انگلی کو گردن پر پھیرتے اوپر کا اشارہ کیا تھا۔ عرش کا کہکا گونجا تھا، وہ فل انجوائے کر رہا تھا۔ یہ ہے میری وکیل مس لیانا، دیکھنا کہیں اپنی ہی گیم میں نہ پھنس جاؤ، عرش نے پاپ کارن کھاتے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سر، تھوڑی دیر زبان اندر رکھ لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، پامیر نے کہا تھا۔ چپ کر تو پنیر کو بچے۔ سر پامیر، ہاں وہی۔ مسٹر کنگ، یہ کیسے بیٹھے ہیں؟ آپ یہاں مووی دیکھنے نہیں آئے، کیس لڑنے آئے ہیں، تو کٹہرے میں آئے ہیں آپ، جج نے سختی سے کہا تھا۔ ارے یار جج، مجھ پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، اور ہوگا بھی نہیں کیونکہ تم ابھی مجھے جانتے ہی نہیں ہو، جانتے ہوتے تو یہ نہ کہتے ہوتے، اور ہاں ایمبولینس بھی منگوا لو۔ اور وہ کیوں؟ جج نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس میرے حق میں ہوگا، عرش نے کہا تھا۔ سر فیصلہ، پامیر نے اسے بتایا تھا۔ ہاں وہی فیصلہ میرے حق میں ہوگا، اور جب ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، کوئی بے ہوش ہو سکتا ہے، کسی کو چکر آ سکتے ہیں، کوئی حیران ہو سکتا ہے، تو مشورہ دے رہا ہوں ایسے نہ ہو سیدھا اوپر کی فلائٹ ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مسٹر کنگ اپنے الفاظ پر غور کریں۔ وہ کیسے کرتے ہیں پنیر؟ بتا، الفاظ کو غور سے کیسے دیکھیں؟ سر، پامیر نے گہرا سانس لیا تھا، وہ کسی کے قابو میں آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
किंग, ये केस मैं ही जीतूंगी और सबके सामने सच आएगा कि तुमने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की और तुम्हें सबको जवाब देना होगा। लियाना ने झूठा रोना रोते हुए कहा था। ओ जस्ट शट अप, मैं किसी का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करता सिवाय खुद के, समझी? और ये ड्रामा मैं अभी खत्म करवाता हूँ। तुम्हारी औकात भी पता चल जाएगी और तुम्हारी ये एक्टिंग भी, समझी तुम? जज ने मेज पर हथौड़ी मारी। अदालत में मौजूद सभी नजरें इस पर जमी थी। अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, केस की कार्रवाई का आगाज किया जाए। जज के ऐलान के साथ ही अदालती गैलरी में एक हल्की सरगोशी की लहर दौड़ गई। लियाना की वकील ने एक मर्तबा फिर अपनी नज़र जज साहब पर डाली। फिर उसने लियाना की तरफ इशारा करते हुए वाज़ेह और पुरएतमाद अंदाज में कहा, इज्जत माआब, मेरी मौक्ला लियाना रोज किंग्सली एक मारूफ मॉडल जिसके साथ किंग ने जुल्म ज्यादती की है। इस केस के तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं वीडियोस और तस्वीर जो तमाम हकीकत को बेनकाब करती हैं। जहां किंग ने मेरी मौक्ला को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया बल्कि उसकी शोहरत को भी बर्बाद करने की कोशिश की। ये वीडियोस और तस्वीर अदालत के सामने पेश की जाएंगी जो ये साबित करती हैं कि किंग ने लियाना की मर्जी के बगैर और जबरन उसके साथ बदसलूकी की, जो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानी वकार के भी मुनाफी है। कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। लियाना की आंखों में एक चमक सी आई। वो खामोशी से बैठा हुआ किंग को देख रही थी। जज ने खामोशी से उन सबको सुना, फिर अपनी नज़र कागजों पर डाली और कहा, ये संगीन इल्जामात हैं। हम इन सबूतों को देखेंगे और इन पर कार्रवाई की जाएगी। ओह हेलो जज, ये केस अभी खत्म होगा। अगर इसके पास सबूत हुआ तो ये देगी, वरना मेरी वकील केस आज के आज खत्म करेगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम लोगों से रोज मुलाकातें करने आ सकूं। अर्श ने पॉपकॉर्न खाते दो टॉक बात की थी जिस पर सब ने उसे घूरा था। जैसे ही लियाना की वकील अपनी बात मुकम्मल करती है, अदालत में एक लम्हे को खामोशी छा जाती है। उसी सकूत को तोड़ते हुए एक दबंग पुरएतमाद आवाज़ गूंजती है, मुअज़्ज़िज़ अदालत। सबकी निगाहें एक साथ उस पर उठती हैं। वो ज़ाहिरा जमानी थी, एक मशहूर और बेरहम वकील जिसके नाम से ही मुद्दई के दिल दहल जाते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई, अपनी फाइल बंद की और ठहरे हुए मगर पुरअसर अंदाज में बोली, मैं हूँ ज़ाहिरा जमानी, मिस्टर किंग की कानूनी नुमाइंदा, और मैं ये वाज़ेह कर दूंगी कि हम इन तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से रद्द करते हैं। ये जो वीडियोस और तस्वीर अदालत में बतौर सबूत पेश की जा रही हैं, हम इनकी माहियत, वक्त और तरमीम शुदा हालत पर सवाल उठाते हैं। हमारी टीम के पास इन वीडियोस के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो ये साबित करेंगी कि ये वीडियोस एडिट की गई हैं, झूठी और गुमराह कुन हैं। मज़ीद ये कि हम अदालत के सामने असल शवाहिद और गवाहान पेश करेंगे जो ये साबित करेंगे कि लियाना रोज किंग्सली ने न सिर्फ झूठा मुकदमा दायर किया है बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मिस्टर किंग की शोहरत को बर्बाद करना है। इज्जत माआब, हम इस केस में सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि सच्चाई की मुकम्मल फतह चाहते हैं, और वो सच अदालत के सामने एक एक कदम पर खुलेगा। लियाना की वकील एक बार फिर अपनी जगह से उठी। उनके चेहरे पर संजीदगी और एतमाद वाज़ेह था। उन्होंने जज की तरफ देखते हुए कहा, इज्जत माआब, हमने जो शवाहिद अदालत को फराहम किए हैं उनमें सिर्फ वीडियोस और तस्वीर ही नहीं बल्कि लियाना का मेडिकल रिपोर्ट, नफ्सियाती मुआयने की रिपोर्ट और इस रात की लोकेशन डिटेल्स भी शामिल हैं। इन तमाम सबूतों से ये वाज़ेह होता है कि मुल्ज़िम किंग ने ताकत, शोहरत और असर और रसूख का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए लियाना रोज किंग्सली के साथ ज़्यादती की। गैलरी में हल्का सा शोर उठा। हम मुतालबा करते हैं कि इन शवाहिद को तस्लीम करते हुए किंग के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ये एक औरत की इज्जत और उसके बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला है और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जज ने संजीदगी से सर हिलाया। उसी लम्हे किंग की वकील ज़ाहिरा जमानी अपनी जगह से बुलंद हुई। आंखों में चमक, आवाज में काठ थी।
اگر عدالت اجازت دے تو میں جواب دینا چاہوں گی۔ جج نے اجازت دی اور عدالت ایک بار پھر مکمل خاموشی میں ڈوب گئی۔ ظاہرہ جمانی نے نرمی مگر بے پناہ اعتماد سے اپنا کیس کھولا۔ عزت مآب، مدعی کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ سراسر جھوٹ اور شہرت حاصل کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ انہوں نے ایک فائل عدالت میں پیش کی۔ یہ ہیں وہ مکمل سی سی ٹی وی فوٹیجز، لوکیشن ٹریکرز اور کال لاگز جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس مخصوص رات میرے موکل یعنی کنگ موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ عدالت میں ایک لمحے کو ہلچل سی مچ گئی۔ مزید یہ کہ مدعیہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور پیغامات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کئی روز سے خود کنگ سے رابطے کی کوشش کر رہی تھی مگر مسلسل انکار کے بعد ان کی جانب سے یہ جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا۔ ظاہرہ کی آواز سخت ہو گئی۔ عزت مآب، اس کیس میں نہ صرف میرے موکل کی شہرت داؤ پر لگی ہے بلکہ ان کی زندگی، کیریئر اور عزت کا سوال ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام شواہد کا مکمل تجزیہ کیا جائے اور فی الوقت اس بے بنیاد الزام کو خارج کیا جائے۔ جج نے دونوں وکلاء کی دلائل سنے اور کہا، عدالت تمام شواہد کا جائزہ لے گی مگر فیصلہ صرف سچائی کی بنیاد پر ہوگا۔ عرش خاموشی سے سب سن رہا تھا اور جج کو گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ عدالت کی فضا میں ایک لمحے کو سانس بھی جیسے رک گئی تھی۔ جج کی نظریں سب پر تھیں۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ تب بھی اس گہری خاموشی کو ایک پرجوش اور بلند آواز نے چیر دیا۔ لیانا کی وکیل اپنی کرسی سے جھٹکے سے اٹھی۔ عزت مآب، پیش کیے گئے ثبوت، فوٹیجز، کال لاگز اور میسیجز پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہر چیز بدلی جا سکتی ہے لیکن ایک عورت کے اندر کا درد، اس کی خاموش چیخیں، اس کی روندی ہوئی عزت، انہیں نہ ایڈٹ کیا جا سکتا ہے نہ ڈیلیٹ۔ انہوں نے کمرے کے گوشے کی طرف اشارہ کیا جہاں لیانا گردن جھکائے آنکھوں میں نمی لیے گواہوں کی نشست کے قریب بیٹھی تھی۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے اس معاشرے کی سنی ہوئی دیواروں میں اپنی آواز پیدا کی، وہ آواز جو اکثر عزت، ڈر اور بدنامی کے بیچ دب جاتی ہے۔ آج وہ یہاں کھڑی ہے سچ کے ساتھ۔ کیا صرف اس لیے کہ دوسرا فریق ایک مشہور شخصیت ہے ہم اسے ناحق معصوم قرار دے دیں؟ کیا یہ انصاف کہلائے گا؟ کمرہ عدالت میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی لیکن اس بار وہ خاموشی بوجھل تھی۔ جج نے غور سے لیانا کی وکیل کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر ریمارکس دیے۔ جج سنجیدگی سے، عدالت جذبات سے نہیں شواہد سے فیصلے کرتی ہے لیکن کسی کی تکلیف کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ عدالت دونوں جانب کے دلائل اور شواہد کا بغور جائزہ لے گی۔ اب ہم گواہ کو طلب کرتے ہیں۔ لیانا روز کنگسلے عدالت میں آ کر گواہی دیں۔ لیانا روز کنگسلے، پلیز وٹنس باکس میں آئیں۔ کمرہ عدالت میں سب کی نظریں اس پر جم چکی تھی۔ لیانا آہستہ آہستہ اٹھی، لمحہ لمحہ جیسے ایک مظلوم عورت کا درد لیے ہوئے اور جھکی ہوئی نظریں گویا وہ پوری دنیا کے سامنے اپنے زخم لیے کھڑی ہو۔ وہ آ کر گواہوں کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی لیکن اس کے چہرے پر پھیلتی بے ساختہ نمی جادی تھی۔ صرف کمرہ عدالت کا ہر شخص اسے درد سمجھ رہا تھا۔ لیانا لرزتی آواز میں شاید کبھی ٹھیک سے بول بھی نہ پاؤں لیکن میں چپ بھی نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ رات، وہ لمحے میرے اندر ابھی بھی زندہ ہیں، چیختے ہیں۔ سب سن رہے تھے، کئی لوگ نم آنکھوں سے۔ توبہ توبہ، کتنی جھوٹی ہے یہ، مجھ معصوم انسان پر کتنے گندے الزام لگا رہی ہے۔ شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن یہ، اس سے کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ پنیر، جا ایک ڈرنک لا کر دے، عرش نے پاپ کارن کھاتے کھاتے کہا تھا۔ پامیر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سر؟ کیا سر؟ جا لے کر آ، ان کے تو ڈرامے چلتے رہیں گے۔ میں پینتھر سر کو بتاتا ہوں۔ ابے او بھائی کو مت بتانا پنیر، جا ڈرنک لے کر آ، پھر ہم دونوں اچھے سے ڈنر کریں گے۔ جا میرا بھائی۔ سر جانا۔ جاتا ہوں، آپ سدھر ہی نہ جائیں۔ لیانا جھک کر، کنگ نے مجھے بلایا، کہا کچھ بات کرنی ہے۔ میں گئی کیونکہ میں اسے جانتی تھی، میری عزت تھی اس کے لیے، پر اس نے وہ کیا جو کسی دشمن سے بھی نہ کیا جائے۔ میرے ہاتھ بندھے، زبان بند، اور جب میں روئی تو اس نے کہا
तुम मशहूर हो जाओगी, शुक्रिया कहना मुझे। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, झूठी लड़की। भाई अभी होते तो मुझे कच्चा चबा जाते, शुक्र है वो यहाँ नहीं है। अदालत में सन्नाटा छा गया। कई लोग उस कहानी से हमदर्दी करने लगे। लियाना की अदाकारी कामयाब जा रही थी। तब भी ज़ाहिरा जमानी, किंग की मशहूर व मारूफ वकील, बगैर जज्बात के नोटिस और फाइल्स हाथ में लेकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में बुर्क। ज़ाहिरा जमानी ठंडे लहजे में, अदालत मोहतरम, हमें लियाना की हर बात सुननी चाहिए और फिर हम सच की बात करेंगे, वो सबूतों की ज़ुबान में, जो सिर्फ अदाकारी से नहीं चुटलाई जा सकते। ज़ाहिरा का अंदाज ऐसा था जैसे अभी तूफान आने वाला है। जज ने सर हिलाया। ज़ाहिरा, इज्जत माब, अदालत में सच को बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं और झूठ के लिए बहाने कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन आज मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक वकील के तौर पर नहीं, बल्कि इंसाफ की तलाश में खड़ी इंसानियत की नुमाइंदा बनकर बोल रही हूँ। लियाना रोज ने जो कुछ कहा अगर सच होता तो सबसे पहले उसकी आंखों में खौफ होता, उसके लहजे में लर्जिश, उसके चेहरे पर दर्द। लेकिन जहाँ हमने क्या देखा, एक परफॉर्मेंस, एक ऐसा स्टेज जो शोहरत के लिए सजाया गया, एक ऐसा खेल जिसमें किंग को विलन बनाया गया सिर्फ इसलिए कि वो मशहूर है, खूबसूरत है। वाओ, ज़ाहिरा ने तालियां बजाते कहा था, या फिर इसलिए कि लियाना उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब आंखों में लिए बैठी थी, और जो ख्वाब चकनाचूर हुए तो उसने हकीकत को झूठ में लपेट कर पेश कर दिया। ज़ाहिरा आगे बढ़ती है। इज्जत माब, अगर औरत का दर्द मुअत्तबर है तो फिर मर्द का सबूत क्यों मशकूक समझा जाता है? किंग, जिसने कभी जुबान नहीं खोली, कभी शोर नहीं मचाया, बस खामोशी से हर इल्ज़ाम बर्दाश्त करता रहा, आज वो भी इंसान है, उसकी भी इज्जत है, और आज मैं इसकी जुबान बनी हूँ। वाकई मैं बहुत मजलूम हूँ, मुझ जैसा मजलूम दुनिया में कोई नहीं, अर्श ने खुद से कहा था। अदालत में सन्नाटा छा गया। लियाना की वकील पानी मांग रही थी। हमें ये तय करना होगा कि इंसाफ सिर्फ उसके साथ नहीं होना चाहिए जो जोर से चीखे, बल्कि उसके साथ भी होना चाहिए जिस पर झूठा इल्जाम लगा हो और वो चीख भी ना सके। उसने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा, इज्जत माब, हम एक ऐसे माशरे में खड़े हैं जहाँ हर आंसू औरत का और हर खामोशी मर्द की कमजोरी समझी जाती है। लेकिन इंसाफ का तराजू अगर सिर्फ जज्बात से झुकने लगे तो सच दफन हो जाता है। हर बार औरत ही मजलूम नहीं होती, कभी कभार मर्द भी होता है। वो मर्द जो चीखता नहीं बस सहता है, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलता नहीं बल्कि वक्त के इंसाफ पर यकीन रखता है। ज़ाहिरा ने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर आहिस्ता से बोली, किंग ने कभी फरियाद नहीं की, लेकिन आज हम अदालत में सिर्फ उसका मुकदमा नहीं लड़ रहे, हम उन तमाम मर्दों का मुकदमा लड़ रहे हैं जिन पर उंगलियां तो उठी, सबूत कभी नहीं मिले। ज़ाहिरा ने एक सांस ली, फिर मेज पर हाथ रखा, और अब इज्जत माब, मैं वो सबूत पेश करूंगी जो लियाना रोज की इस झूठी कहानी को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करते हैं। वीडियोस, ऑडियोस, चैट्स, सब कुछ। और मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि वो उन शवाहिद को संजीदगी से देखे, क्योंकि आज सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा इंसाफ कटहरे में है। लियाना ने गुस्से से मुट्ठी भींची। सामने ज़ाहिरा जमानी एक एक लफ्ज़ तोल तोल कर एतमाद से बोल रही थी, और हर जुमला लियाना के झूठ की दीवार में दरार डाल रहा था। लियाना ने बेयकीनी से पहलू बदला और फिर नजर सामने खड़ी ज़ाहिरा पर गाड़ दी। फिर अपने पहलू में बैठी अपने वकील के कान करीब झुककर फनकारी, मैंने तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए हैं? साबित करो, ये वकील किसी सूरत ना जीते, समझी तुम? उसकी आंखों में वहशत थी, आवाज़ में जहर। लियाना की वकील ने एक लम्हे हिचकिचाते हुए इस बात में सर हिलाया, मगर माथे पर वाज़िया तनाव था। उसी लम्हे ज़ाहिरा ने एक और वार किया। इज्जत माब, अगर अदालत इजाज़त दे तो मैं अदालत में वीडियोस पेश करना चाहूँगी। अदालत में सरगोशियों की लहर दौड़ गई। जज ने हथौड़ा बजाया, खामोशी इख्तियार की जाए, अदालत इजाज़त देती है, वीडियो चलाई जाए। लियाना का चेहरा यकदम सर्द पड़ गया, वो बेचैनी से अपनी जगह पर खिसकी, उसके नाखून उंगलियों में धंसने लगे। पूरी रात गुजर चुकी थी, वो अस्पताल के उसी बेंच पर बैठा था जहाँ से ना किसी आस की उम्मीद चलकती थी,
نہ ہی وقت کا کوئی احساس باقی رہا تھا۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آنکھیں سرخ، چہرہ تھکا ہوا اور دل بے یقینی کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی ڈاکٹر آہستہ قدموں سے اس کے پاس آیا، سینہ سیدھا رکھتے ہوئے مگر نگاہیں جھکی ہوئی۔ اس نے نرمی سے کہا، آئی ایم سوری مسٹر فالکن، آپ کی بیوی کوما میں جا چکی ہے۔ ایک پل کو ہر آواز، ہر حرکت جیسے منجمد ہو گئی۔ فالکن کی سانس رکی، آنکھیں خالی ہو گئی۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔